نور وحی کے ناظرین، آج آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ دقیانوس نامی حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے دین کے ماننے والے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ وہ بادشاہ اور اس کی پیروی کرنے والے بتوں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، اور جو بھی دیوتاؤں کی پوجا نہ کرتا اس کو وہ ختم کر دیتا تھا۔ اسی بستی میں چند نوجوان جو صاحب ایمان تھے اور ویسے بھی اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، انہیں فکر ہوئی کہ اس بادشاہ سے بچ کر اپنا دین بچایا جائے۔ ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے وہ شہر سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ کہف غار ہی کو کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن مجید سورہ کہف 15ویں پارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ چند نوجوان جو ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے چھپ کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لینے لگے، اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگے، رو رو کر دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اس ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے ہمیں بچا لے۔ جس وقت کوئی شخص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان نوجوانوں کی دعا بھی سن لی، اور اللہ رب العالمین نے ان پر نیند مسلط کر دی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا۔ اس میں دھوپ داخل نہ ہوتی، لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح ہوتا۔ طویل عرصہ سونے کے باوجود، نیند کے باوجود، ان کے جسموں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، اور مناسب وقفے سے ان کے پہلو بھی بدل دیے جاتے۔ دور سے جو لوگ انہیں دیکھتے وہ جاگتا ہوا خیال کرتے، اور وہ نیند میں مبتلا تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ شہر سے نکلے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے بڑے جتن کیے کہ اس کتے کو بھگا دیا جائے، لیکن اس نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا، اور وہ تو غار کے اندر جا کے سو گئے اور کتا باہر رکھوالی کرنے لگ گیا۔ ادھر حالات بدلتے چلے گئے۔ وہ بادشاہ بھی گزر گیا، اس کے بعد کئی بادشاہ آئے، گزر گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب چاہا تو ان کو بیدار کیا۔ وہ ایک طویل عرصہ تک، بعض نے لکھا کہ تقریباً 200 برس یا 187 ایئرس وہ سوتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بیدار کیا تو ان کو خیال ہوا کہ آج معمول سے زیادہ ہی کچھ سو گئے ہیں۔ جب وہ اٹھے تو بشری تقاضوں کے مطابق انہیں بھوک بھی لگنا شروع ہوئی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ تم بازار سے کھانا لے آؤ۔ تو جس وقت ان کا ساتھی یملیخا جس کا نام تھا، وہ شہر سے کھانا لینے کے لیے گیا، تو اس نے شہر میں دیکھا کہ ماحول میں اجنبیت ہے۔ وادی و کوہسار تو وہی ہے، لیکن شہر کی بالکل حالات بدل گئے ہیں۔
اور وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک پہر میں یہ کیا انقلاب آیا۔ کل جب ہم شہر چھوڑ کے گئے تھے تو اس شہر کی حالت کیا تھی اور آج کیا ہو گئی۔ حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ 2 صدیاں بیت چکی تھیں، کتنے ہی بادشاہ آئے اور اپنی بادشاہت کا چند روزہ ڈنکا بجا کر چلے گئے۔ ایک نان بائی کی دکان پر جس وقت وہ کھانا لینے گیا تو اس نے پرانا سکہ دیا، تو اس شخص نے کہا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا اور پھر لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بحث نے طوالت اختیار کیا اور یملیخا پر الزام لگایا کہ کوئی پرانا شاہی خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ بات حاکم شہر تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ تک پہنچی تو اس علاقے کا حاکم بہت نیک شخص تھا، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس نے وہ واقعہ کہیں پڑھا ہوا تھا کہ اس طرح دقیانوس نامی بادشاہ کے زمانے میں کچھ لوگ بھاگ کر غار میں پناہ لی۔ تو جس وقت اس نے ساری سٹوری اس حاکم کو بتائی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ اس نے ایک موقع پر جس وقت وہ سٹوری پڑھی تھی تو اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ان سے ملا دینا۔ اب وہ اس شخص کو، یعنی جس کا نام یملیخا تھا، اسے کہنے لگا کہ چلو مجھے بھی لے چلو غار پر، میں آپ کے ساتھیوں کی زیارت کرنے لگتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی غار کی جانب بڑھے۔ جس وقت ایک ہجوم غار کی جانب دوڑا تو ان لوگوں نے سوچا کہ شاید ہمیں یہ گرفتار نہ کرنے آئے ہوں، لیکن ان کا ساتھی غار والوں کے پاس گیا اور جا کر ان کو ساری سٹوری سنائی۔ ایک روایت کے مطابق وہ لوگ باہر آئے اور ان لوگوں سے ملے اور پھر غار کے اندر چلے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں موت دے دی۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کی ملاقات نہ ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ جو غار ہے جس کو کہف کہتے ہیں اور اصحاب کہف یہی وہ لوگ ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی تعداد تھی۔ قرآن حکیم نے مختلف باتوں کو نقل کیا، ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ غار کس جگہ پر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک جو رائے ملتی ہے وہ خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں واقع ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ یہ شام کے کسی علاقے میں ہے۔ فلسطین کے قریب بھی کسی نے لکھا، اور اندلس غرناطہ کے قریب ایک قصبہ جسے لوشا کہتے ہیں، اس میں بھی ایک غار کا ذکر ہے جہاں مردوں کے ڈھانچے ہیں اور وہاں ایک کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، اور اس کے قریب ایک مسجد بھی بنا دی گئی ہے۔ بہرکیف اس واقعے سے جو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ جس وقت بادشاہ کا ظلم اور ستم بڑھ جائے اور اپنا دین بھی بچانا مشکل ہو تو ان نوجوانوں نے شہر سے جا کر کے باہر غار میں پناہ لی تھی اور اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھا تھا۔ گویا انہوں نے اپنے دین پر استقامت اور صبر اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کے دین پر استقامت کی برکت سے ہم سب سننے والوں کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔